قاسم، میں تو صرف ہوں تقسیم کرنے والا، واللہ یؤتی، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور فرمایا انا مبلغ، میں تو ہوں تبلیغ کرنے والا، میں تو ہوں پیغام کو آگے پھیلانے والا، جو ادھر سے ملا آگے دینے والا. تو واللہ یہدی، اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس لیے جس ماں باپ نے یہ ڈیوٹی کر دی، جب بالغ ہو جاتا ہے نا بچہ، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اس کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کام صرف کیا ہے، ہر ایک کا، ہم سب کا، کہ بھائی ان تک بات پہنچا دینا. باقی ہدایت دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تو اس لیے نبیوں نے فرمایا کہ قالت رسلہم آفی اللہ شک، کہ انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہو، شک کرتے ہو؟ اور وہ ہے بھی ذات کون سی؟ فاطر السماوات والارض، کہ وہ بنانے والا زمینوں اور آسمانوں کی، جس نے کنسٹرکشن کی، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سارا کچھ وہ بنانے والا تن تنہا. اور یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور ہم تو تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، کہ مغفرت مانگو، بخشش مانگو، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے. کہ یعنی آپ کو جب معافی مانگ لو گے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تمہیں اچھی زندگی دے، سکون والی زندگی دے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نا، من عمل صالحا، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ہیں فہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو مومن، اور من ذکر و انثی، اور چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں. پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بھی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، ڈاکٹر ہو یا مریض، ہیں، اور حکیم ہو یا مریض ہو، یا کوئی جٹ ہو، بٹ ہو، کوئی بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی امتیاز ختم کر دیا، فرمایا کہ من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو، میل میں ہو، یا انثی عورتوں میں سے ہو، فی میل میں سے ہو. تو اس میں بھی کوئی ڈیفرنٹ نہیں کہ بھائی عورت ولیہ نہیں بن سکتی، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بڑی پاک اور بڑی امن والی، بڑی سکون والی زندگی عطا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی مال کے اندر ہی ہے سارا کچھ ہو. ایک دفعہ مروان جو تھا نا، وہ طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے نا بادشاہ تھا، تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ نوجوان کا چہرہ جو ہے نا بڑا ہی، اس کے اوپر دیکھا سم ٹائم کچھ لوگوں کے چہرے پہ ایسا نور ہوتا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ اتنا نور، اتنا خوبصورت، یہ نوجوان اور اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. تو اس نے نا جا کے نوجوان کو کہا، دیکھا کہ کپڑے اس کے بہت ایسے لگتے ہیں کہ بھائی ویسے تو صاف ہیں، لیکن یعنی کہ پرانے، مطلب کس طرح کے کہ پھٹے ہوئے یا لگے ہوئے اس کے پیبند. تو اس کا جی چاہا کہ میں اس کو نا کچھ اتنا، یہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، تو میں اس کو نا کچھ عطا کروں کہ بھئی اچھے کپڑے پہنے، یا کچھ دیا جائے اس کو تحفہ تحائف، کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا نور ہے. تو وہ مروان نے نا طواف کرتے ہوئے اس کے قریب گیا اور کہا کہ اے نوجوان، کچھ حاجت ہے تو بتاؤ، میں تمہاری جو ہے نا پوری کر دوں. تو اس نے، نوجوان نے جب اس کی طرف دیکھا نا، تو کہا کہ کچھ اللہ کا خوف کھا کہ جس اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے میں کسی اور سے کچھ مانگوں گا. اب اس نے نا کہا کہ اچھا چلو. اس نے جو ہے نا طواف ختم کیا اور اپنے خادم کو کہہ گیا کہ یہ جو نوجوان ہے نا، اس کو فالو کرتے رہنا، جو ہی یہ طواف ختم کرے تو اس کو جو ہے نا تم میرے پاس لے کے آ جانا. خیر انہوں نے طواف ختم کیا. جب طواف ختم کیا تو وہ جو ہے جو اس کا خادم تھا، سپاہی تھا، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں نہ بادشاہ کے بلا رہا ہے مروان. تو وہ اس کے پاس لے گیا اور جا کے کہا کہ اے نوجوان، چلو وہاں تو یہ کہہ رہا تھا
اللہ کا گھر تھا، لیکن اب بتاؤ کہ میں تمہاری نا کچھ تمہیں دوں، کہ تیری کوئی مدد کروں. اس نے کہا کہ اچھا میں آپ سے دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آخرت تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو کچھ دنیا کا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے عرض کیا کہ دنیا تو میں اس سے نہیں مانگی جس نے پیدا کی ہے، دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جس نے پیدا کی ہے، تو پھر میں آپ سے کیا مانگوں گا؟ تو اس نے کہا کہ اے نوجوان تو ہے کون؟ تو وہ جو دوسرے ساتھی تھے اس نے بتایا کہ حضرت یہ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے یہ سالم بن عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا. تو اس نے مروان نے کہا کہ تیرے اندر سے واقعی تیرے دادے کی جو ہے بو آتی ہے، یہ تیرے اس کا یہ وہی کوئی بات کہہ سکتا ہے جو عمر کا ہی پوتا ہو اور عبداللہ کا ہی بیٹا ہو. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت وہاں سے سالم بن عبداللہ تھوڑی سی دور گئے تو بالکل لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ پھر جب کوئی ایسے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے اللہ کے پاک کی طرف لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سیٹسفیکشن، ایسی کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ، ایسا اطمینان اور سکون دے دیتے ہیں، ایسی پاک اور طیب اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لائف سے بندے کو عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی چیز جو ہوتی نہیں اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، آگے کیا ہو جانا ہے اس کو کوئی خوف نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز فرمایا کہ عطا کر دیتے ہیں اس کو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبیوں نے کہ بھائی معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں وقت مقررہ تک مہلت بھی دے گا، اچھی پاک طیب لائف بھی دے گا. اور فرمایا یا متیکم متاعا حسنا، اور تمہیں جو متاع دے گا اس کے اندر بڑی ہی اچھی متاع اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو. تو انہوں نے نبیوں کو کہا کہ یا تو ہوتے نا کہ تم کو آسمان سے فرشتہ اتر آتا، یا بنی نو انسان کے علاوہ کسی اور نو سے ہوتے، تم کسی اور کریشن سے ہوتے، یا جنوں سے، یا کوئی ایسی اور کوئی مخلوق ہوتی. کہ حالانکہ انسان عجیب نہیں کہ اگر کوئی بھائی فرشتہ ہوتا تو انہوں نے کیا کہنا تھا، بھائی تم تو کھاتے پیتے نہیں، تم روزہ رکھتے ہو تو ہم کیسے رکھیں؟ ٹھیک ہے نا، پھر تو یہ ایکسکیوز کرنے. تو بھائی اپنے جیسے نبی جو ہے، اس لیے اللہ پاک نے اگر فرشتے ہوتے دنیا میں بستے تو فرشتوں کو بھیجتا ان کے اندر. تو اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ہی جو ہے انسان ہو. اور فرمایا تریدون ان تصدونا اما کان یعبد، اور فرمایا کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ ان تصدونا، کہ ہمیں پریونٹ کرو، ہمیں روکو، سٹاپ کرو اس چیز سے کہ ہم جو ہے جو عبادت کرتے ہیں نا جن کی، اور ہمارے آباؤنا، اور جن کی عبادت ہمارے ماں باپ کرتے تھے نا، تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں، تو ایسے نہیں ہو سکتا. فاتونا بسلطان مبین، سو کوئی کھلا معجزہ لاؤ. تو وہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے ہی ہو. بھائی دیکھو ایون کافر ہو یا مشرک، وہ بھی تو یہ مانتا ہے نا انسانوں میں سے انسان کو جسمانی طور پہ دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ایک اسی طرح کا انسان ہے لیکن کمزور ہے، ایک کو اللہ نے روحانی طور پہ سٹرانگ بنایا ہوتا ہے اور ایک روحانی طور پہ بالکل کمزور ہوتا ہے. ایک دماغی طور پہ اس کو بہت جو ہے کمزور بنا دیا، اور ایک کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دماغی طور پہ سٹرانگ بنا دیا، اس کا دماغ بہت کام کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پہ بھی کسی کو ایک کو بہت کر دیا، کسی کو کم کر دیا. دنیا کے معاملے میں اللہ نے دیکھو نا، ایک کو پریزیڈنٹ بنا دیا، دوسرے کو اس کی رعایا بنا دیا. تو دنیا کے معاملے میں بھی تو مشاہدہ تم کرتے ہو، یہ سارا کچھ تو ہے. تو اسی طرح انبیاء مرسلین جو ہوتے ہیں ان کے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. جب بندہ ضد اور اناد پہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. دوسری جگہ سارا کچھ مان لیتا ہے،
لیکن اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ہمارے ہی جیسے ہو، اور پھر ایسی نشانی لے کر آؤ کہ جو ہم کہتے ہیں. تو بھائی پھر تمہارا ایمان ہی کاہے کا ہونا ہے؟ اگر پولیس والا ہی کھڑا ہو ہر جگہ تو پھر آپ سپیڈنگ پہ کنٹرول کر رہے ہوں تو پھر آپ کس قسم کے قانون کو فالو کریں؟ تو مزہ تو تب ہے نا کہ بھائی سائن لگے ہیں، لیکن آپ جو ہے تو وہ جو ہے آپ اگر یہ مانو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ہیں، تو یہ تو اصل تو ایمان یہ ہے. اور پھر ان کو یہی کہا کہ بھئی تمہارے جیسوں کے اوپر کہنے پہ تو نہیں ہوگا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ دیکھو اتنی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے رہے، انہوں نے کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن جب نبوت ملی تو پھر معجزہ اللہ نے جو دیا وہی دکھایا. پھر فرعون اور قسم کے مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دکھایا. تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو وہ کہیں گے انہی کے مطابق اللہ کرے گا. تو نہ ہی کسی نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ، ورنہ تو وہ اسی وقت دکھا دے جو وہ کہیں، لیکن وہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی دکھاتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، ہم وہی دکھا سکتے ہیں. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تو فرمایا قالت لہم رسلہم، ان سے ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ضرور ہم بھی تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنی وحی سے نواز دے اور ان کو اپنا رسول نبی بنا لے، تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے. تو یہ جو فضیلت بعض انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بعض کے اوپر دی ہے، کسی کا اخلاق اتنا اچھا ہے، کریکٹر اتنا اچھا ہے، تو اب دیکھنا وہ انسانوں میں اس کا امتیاز ہے نا دوسروں کے اندر. تو اسی طرح کسی کا ایمان بہت اونچا ہے، کسی کا ویسا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، دماغی طور پہ، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ، معاشی طور پہ کسی کو دوسرے سے بہتر بنا دیتا ہے، یہ اللہ کے طرف سے احسان ہے. اور فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے سوا تمہیں کوئی معجزہ، کوئی مرکل لا کر دکھا دیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہے، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ، کوئی مرکل یا کوئی اللہ کی نشانی، کوئی آیت ایسی دکھائیں. یہ صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. دیکھا اس سے پتہ چلا کہ وہ معجزہ صرف اللہ کے حکم سے ہی دکھا سکتے ہیں. اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے، کہ جو اصل ایمان والا ہے جو ہے، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والا ہے، ٹرو بلیور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ، اللہ پاک کے اوپر ہی جو ہے
ریلائی کرنا چاہیے، اسی پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ اس لیے ولی کے اندر بھی جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے اذن سے کوئی معجزہ دکھائے، تو اس لیے کوئی ولی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی کرامت دکھا دے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو انہوں نے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اسی نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ تو دیکھا اس سے بھی پتہ چل گیا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مبلغ، میں تو صرف تبلیغ کرنے والا ہوں، پیغام کو پہنچانے والا ہوں جو اللہ نے دیا، اور واللہ یہدی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی گائیڈر ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو اس سے دیکھو ہم جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ بھائی نماز پڑھنی شروع کر دی، روزے، تو ہمیں ہدایت مل گئی ہے۔ یہ آخری دم تک اگر اس ہدایت پہ قائم رہیں گے اور اسی حالت میں مریں گے، اس ایمان کے اوپر، مونوتھزم بلیو جو ہوگا اللہ کی وننس کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، اور جو ایمان مفصل ہے اور پورے ایمان ہیں ہمارے، انہی کے اوپر ہمارا ایمان مجمل اور مفصل کے اوپر پورا ایمان ہوگا، اور اعمال جو ہے اللہ پاک کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اس دنیا سے انسان چلا جائے گا، اس وقت یہ بند ہوگا کہنا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی تو یہ ہمیں ہمیشہ ہی محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے۔ تو اس لیے جو ہے فرمایا انہوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ، نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کرتے ہیں، اسی کی رحمت اور اسی کا کرم ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس عذا پر جو تم ہمیں دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ پیغام دینے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس رسالت کے اوپر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، ہم یہ جو میسج کنوے کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اور تم اس کے عوض میں ہمیں یہ جو تکلیفیں دے رہے ہو، ستا رہے ہو، منہ کے اوپر ہاتھ ہمارے اندر ڈال رہے ہو، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہو، اس طرح جو ساری یہ انسلٹ کرتے ہو، ہم تو ضرور اس کے اوپر صبر کریں گے، اور کیونکہ اللہ پاک اس صبر پہ اجر دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور انہوں نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جو توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، ٹرسٹ کرنے والے ہیں، ان کو صرف ٹرسٹ کرنا چاہیے، ڈیپینڈ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ کیوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو اس لیے جتنے بھی دیکھو نبی، رسول اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیشہ جس طرح انہوں نے انبیاء مرسلین نے اللہ پاک پہ توکل کیا، ہم سب کو بھی ایسا ہی توکل کرنا چاہیے۔
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لرسلہم